اسلام کا بنیادی چیز 3 باتوں پر ہے، بنیاد 3 باتوں پر ہے۔ ان میں نمبر 1 جو ہے اعتقادات ہے، عقائد ہے۔ عقائد کا سب سے پہلے درست ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہے، عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن پاک کی تعلیمات ہے۔ اتنا علم سیکھنا 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزر جائے، یہ عبادات ہے۔ عبادات کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر جو ہے معاملات ہیں۔ معاملات کے اندر 2 باتیں آتی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے جو اللہ کے حق ہیں، دوسرے حقوق العباد ہے جو بندوں کے حق ہے۔ بندوں کے حق پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں یا اللہ کے حقوق کو میں پورا کرتا ہوں، لیکن وہ بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتا۔ بھتیجا چھوٹا تھا، یتیم تھا، اس کا جو ہے حق کھا لیا، اپنی بہنوں کو وراثت کے اندر حق نہ دیا، ان کا حق دبا کر کھا لیا۔ یہ شریعت کی پاسداری نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے میں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا چاہتا ہوں، نمبر 1 اعتقادات پر ایمان لائے، اپنے عقائد کو درست کرے۔ دوسرے نمبر پر جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادات کو پورا کرے۔ تیسرے نمبر پر جہاں اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں وہاں بندوں کے حقوق بھی پورے کرے، اپنے محلے والوں کے حقوق پورے کرے، بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرے، وراثت میں اپنی بہنوں کو پورا حق دے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے یتیم ہے، بھتیجے یتیم ہے، رشتہ دار یتیم ہے، اب ان کے ماں باپ دنیا سے اگر چلے گئے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ تو ان کا وارث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے مجھے دور یتیم پیدا کیا ہے اور یہ یتیموں کے لیے بہت بڑا آسرا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، تمہارے اوپر جو ہے تمہیں اپنی یتیمی یاد آئے، مجھ محمد کی یتیمی کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ تمہارے اوپر کوئی مشکل ٹائم آئے، مجھ محمد کی مشکلات کو یاد کر لیا کرو۔ اب جو کیا ہے اس کا حق جو ہے کھا لیا، یہ حق کھانا یہ جو ہے شریعت کی پاسداری نہیں ہے۔ انسان کے لیے کامیابی تبھی ہے جب انسان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سارے کے سارے جو شریعت کے اصول ہیں ان کی پاسداری کرے گا، اس کے بعد جا کر اس کے لیے کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ تو درست ہے، ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکاتے نہیں ہیں، لیکن عبادات کا جب مسئلہ آتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، روزوں کی پابندی نہیں ہے، مال و دولت ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، مال و دولت ہے حج بیت اللہ کو نہیں جا رہے، تو اس طرح جو ہے اسلام کے اندر پورا داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ کہتا ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کو بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات خراب ہے، معاملات خراب ہیں۔ کتنے جو ہے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، جن کی زبان کا غلط استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے۔ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے، کسی کی غیبت کر دی، مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے، چوکوں چوراہوں کے اندر ایسے فتنے، ایسی چغل خوری، ایسی بہتانیں، ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے فتنہ فساد، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اس نمازوں کا پھر کیا فائدہ، ایسے عقیدے کا پھر کیا فائدہ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 3 باتوں پر ہے، 3 چیزوں پر ہے۔ ان میں نمبر 1 اعتقادات ہے، جس کو ہم عقائد کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی وحدانیت پر ہو، انبیاء کی جماعت پر ہو، آسمانی کتابوں پر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ہمارا یقین ہو، اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا یقین ہو، اور اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا یقین ہو۔ اس کے بعد عبادات پر ہم جو ہے ہم عمل پیرا ہوں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام ہو، رمضان کے روزوں کا اہتمام ہو، مال و دولت ہے اس کی پوری زکوٰۃ ادا کر دی جائے، مال و دولت ہے، حج بیت اللہ زندگی کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے، حج بیت اللہ کو ادا کر دیا جائے۔ یہ 2 باتیں پوری ہو گئی، اس کے بعد تیسری بات آتی ہے جس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ معاملات کے اندر بعض بڑی سستی ہو جاتی ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ معاملات ہیں مزدوری کروائی ہے، اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ کسی کے ساتھ بولنا ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا
من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مال کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، اور ہیرا پھیری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ مال کو فروخت نہیں کرنا، اور جو ہے ایمانداری کے ساتھ جو ہے یہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے، جہاں حقوق اللہ ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، ہمسایوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، گلی محلے والوں کے حقوق ہے۔ یہ